ویلکم کیجیے ہولی اسپرٹ کو اور آج کا ایٹرنل ریفیوج سیریز کا سرمن ٹائم آف لو، عشق انگیز عمر، ہسکیل 16واں باب 8ویں آیت۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے، پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خدا فرماتا ہے اور تو میری ہوگی۔ ایک ریفرنس 2 کرنتھیوں 11واں باب 2 آیت۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کمواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ اور ایک ریفرنس مکاشفہ 19واں باب 7ویں آیت۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے۔ آمین۔ اس کی تھیم مجھے آپ سب کو معلوم ہے، جو عبرانیوں 6 باب کے اندر ہے کہ ہم ابدی پناہ لینے کے لیے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا ضروری، کوئی یہاں کھڑے ہونے کی بات ہی نہیں ہے، دوڑے ہوئے خداوند میں آگے بڑھتے چلے جا۔ اگر کوئی رکا وہ ٹیمپٹیشن کے اندر آئے گا۔ اس لیے ہمارا ٹارگٹ، ہمارا فوکس بالکل کلیئر مسیح کے اوپر واضح ہونا چاہیے، اور پناہ یہاں پر لیے ہوئے ہیں جس طرح تھیم تھی پناہ کے شہروں کی، اسی طرح ہم یہاں پر خدا کے حضور میں دنیا کے اندر پناہ نہیں ہے۔ اس لیے بلیورز کہیں بھی غفلت کی گنجائش نہیں، سستی کی گنجائش نہیں، اور اب ایٹرنل ریفیوج کی طرف جانا۔ اسی طرح آج کا جو واعظ میں دینے جا رہا ہوں لو کے حوالہ سے، اور یہاں بھی کلیسیا کے اندر ہم اسے لپٹے ہوئے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا محبت کا لیول ہے یہ کہاں تک ہونا چاہیے، عشق انگیز عمر جو ہوتی ہے اس کا بھی میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا، مگر یہاں پر درجہ بدرجہ خدا کی ذات سے محبت کا تجربہ ہمیں آتا چلا جائے گا، اور اس کی محبت کو ہم تب پکڑ سکیں گے۔ پالوس کہتا ہے محبت جو ہے افضل ہے، سپریم ہے۔ خدا کی ذات کے اندر محبت ہی پائی جاتی ہے، مگر جب ہم خدا کی بات کے لو کے حوالہ سے کہیں گے تو ہمارے پاس اردو کے جو لفظ ہوتے ہیں محبت اور عشق بھی جو ہے یہ بھی ورڈ ہے، مگر جب خدا کی محبت کے حوالہ سے بیان کریں گے تو ایکچولی عشق اس نے کیا ہے ہمارے ساتھ، مگر محبت کہیں، پیار کہیں، عشق کہیں، بات ایک ہی ہے، لو۔ اور گریک ورڈ اگاپے کا مطلب ہے بے لوث محبت۔ تو محبت کا جو میننگ ہمارے پاس آتا ہے انکنڈیشنل لو، بے لوث محبت، تو ایک لفظ ہم دے دیتے ہیں بے لوث محبت۔ اب اس کی گہرائی کا عام لوگوں کو نہیں پتا چلے گا، ہر ایک لفظ کا میننگ ہوتا ہے۔ پھر ایک فیلیو ورڈ ہے، فرینڈ شپ لو ہوتا ہے، ایک ایروس گریک ورڈ لو ہے جو رشتے ناتوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔
اور ایک فیلڈلفیا لو ہے جو برادرانہ محبت ہوتی، بھائیوں بلیورز کے بیچ میں محبت، لو. اور جب بائبل مقدس کے اندر ہم پوری بائبل میں پڑھتے ہیں تو لفظ ہمارے پاس محبت کے لیے یہی لفظ آتا ہے، برادرانہ الفت یا محبت. نہ ہی بے لوس کہیں آئے گا، پر ہم معنی نکالتے ہیں کہ بے لوس، کہ کوئی اس سے محبت نہیں کرا تو اس نے ہم سے محبت کی. یہ بے لوس محبت ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے کرے یا نہ کرے، آپ محبت کریں. اور محبت کے لیول اتنے سٹیپ ہیں کہ آج آپ سمجھیں گے آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنی محبت کر رہے ہیں. اور محبت ہمارے اندر خود سے نہیں اٹھی، سمجھے؟ رومیو 5ویں باب میں لکھا ہے ہولی اسپرٹ نے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. یہ اس نے ڈالی. میں آپ جہاں کلیسیا میں موجود ہیں یہ ایسے نہیں ہے، سمجھے؟ یہ اس سے جو لو ہمیں ہوا ہے خدا سے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے. اسی نے محبت ہمارے اندر ڈالی اور ہم نے کلام پر ایمان لائے، ریپینٹ کیا، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، رفاقت رکھ رہے ہیں. یہ محبت سے ورنہ نہیں. آپ دیکھیے گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، ہسبینڈ وائف ہے، یہ رشتے ناتے یہ ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے ہیں، محبت، سمجھے؟ لو. اگر یہ باہر نکال دو تو وہاں سٹرکچر گر جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ محبت کتنی اہم، کتنی ضروری. اور یہی افسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے، کلیسیا کے حوالہ سے، باڈی آف کرائسٹ کے حوالہ سے ہے کہ ہر ایک عضو جیسے باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں، کلیسیا کے تمام ممبر، ہر ایک عضو جس طرح یہ اعضاء پٹھوں نسوں کے ساتھ جڑ کر گٹھ کر، آگے لکھا ہے محبت کی تاثیر سے یہ بدن ترقی کرتا ہے. تو باڈی آف کرائسٹ بھی محبت ہی سے ترقی کرتی ہے. اس لیے کرائسٹ نے کہا ایک دوسرے سے محبت کرو. فیلڈلفیا اللہ برادرانہ محبت. کلیسیا تب گرو کرتی ہے. اگر محبت نہیں ہوگی کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تو کلیسیا کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. تو لو، تو آپ دیکھیں گھروں کے اندر بھی لو ہوگا تو گھرانے شادمان. ہسبینڈ وائف کے بیچ محبت ہوگی وہ گھرانہ ترقی کرے. پیرنٹس بچوں کے بیچ محبت ہوگی، بچے آپس میں ایک دوسرے سے لو کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک گھرانہ پروان چڑھتا ہے. تو اگر محبت نہیں تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے، وہاں فساد ہوتا ہے، وہاں تو میں ہوتی رہتی. تو محبت لکھا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالتی، غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور محبت سے ہی ہر چیز آگے بڑھتی ہے. تو یہ لو کا جو ورڈ ہمارے پاس دے دیا گیا ہے، یہ اگاپے لو ہے، ایروس لو ہے، فیلڈلفیا لو ہے، فیلیو لو ہے. مختلف الفاظ ہیں، معنی محبت ہی. اور اس کا لفظ لے لیں پیار یا پیار محبت، یہی آپ ورڈ دیں گے. مگر جو عشق کا ورڈ ہوتا ہے یہ پیشن کے اندر بولا جاتا ہے، معنی وہی ہوتے ہیں. اور زیادہ تر یہ غزل و غزلات کے اندر، یہ شاعری کے اندر یا لو کے پیشن کو ظاہر کرنے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے.
اس لیے یہ ورڈ جو یوز کیا گیا ہے اور بائبل سے لیا گیا، خدا نے بائبل میں جب یہ آیا حزقیل کی کتاب کے اندر، اسرائیل کے حوالہ سے میں نے پڑھا، ابھی میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں، مگر ہمارے پاس اردو میں جو لفظ آئے گا محبت، پر پیشن کے اندر جو ورڈ آئے گا، اور سانگ آف سانگز میں زیادہ تر یہی ورڈ آیا، تو ہم اندازہ کر لیں کہ پھر جیسے خاندانوں میں محبت پائی جاتی ہے کلیسیا کے اندر، پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بڑے بڑے خدا کے سورما، ان کے گھرانوں کو دیکھ لیں کہ لو کا کیا معیار وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ آپ ابراہم سارا کی محبت کو دیکھیے، کتنی ایج ان کی ہو گئی، بہت لو کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور خدا سے بھی محبت کرتے تھے۔ بڑھاپے میں اولاد ایسے نہیں مل جاتی، بہت ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، عزیز رکھتے تھے۔ اور میں نے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں سے، تو وہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا اور ساتھ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ کیئر کرتے ہیں۔ تو وہ دونوں کی زندگیوں کے اندر بہت لو تھا۔ اور پھر ابراہم خدا سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے کہا اسحاق کو لے کے آ قربانی کے لیے، وہ لے گیا۔ تو آپ دیکھیے کتنا لو، کوئی نہ نہیں، کوئی انکار نہیں ان کی زندگیوں کے اندر۔ یعقوب کی لائف اٹھا کے دیکھیں، راحل کو بہت پیار کرتا تھا، بعد میں لیا سے بھی اس کو محبت ہو گئی۔ جب محبت نہیں تھی لیا سے، تو اس کا بیٹا روبن پیدا ہوا، شمعون پیدا ہوا، لاوی پیدا ہوا، پر ہسبینڈ وائف میں محبت نہیں تھی، وہ اس کو لائک نہیں کرتا تھا، وہ راحل سے پیار کرتا۔ تو آپ دیکھیے کہ روبن، یہ تینوں بچے پھر ٹھیک کریکٹر میں نہیں نکلے جب ہسبینڈ وائف میں لو نہیں ہوگا۔ روبن نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا، شمعون اور لاوی نے ایک ایسا جھگڑا کیا، قتل و غارت کی، جب ان کی بہن دینا کو بے آبرو کیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے بہت لڑائی کی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہسبینڈ وائف میں لو نہ ہو، ان کے بچے نارمل پیدا ہوتے، جو لڑائی جھگڑے کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اولاد مشکلات کے اندر پڑتی ہے، رکاوٹیں وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مگر جہاں محبت ہوتی ہے، اور یعقوب خدا کا بندہ تھا، اس کو پھر سمجھ آ گئی، پھر ان میں آپس میں محبت شروع ہوئی، تو یہودا پیدا ہوا، یہودا کی نسل سے مسیح پیدا ہوا۔ تو بہت لو کیا، اور راحل کے لیے تو اس نے لکھا ہے بھیڑیں چرائیں، اس کی خاطر لفظ ہے نوکر بنا، یعنی وائف کی خاطر اتنا لو تھا۔ تو اس نے چوپانی کی، گڈریا بنا۔ ہمیں اسحاق کے حوالہ سے، ربکا کے حوالہ سے، ان کا بھی بڑا انمول محبت تھی ان کی۔ اور پھر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھیں، پالوس رسول، محبت کے حوالہ سے پالوس بہت گہری تعلیم رکھتا تھا۔ اگر میں کہوں سب سے زیادہ گہری تعلیم پالوس رکھتا، سبھی رکھتے تھے، پر پالوس رسول کہتا ہے افضل محبت ہے۔ اس نے تو ڈیفائن کر دیا نا، بتا دیا، اوپن کر دی بات۔ کہتا ہے تین چیزیں ایٹرنل ہیں، دائمی ہے، ایمان، امید، محبت، تینوں دائمی، پر کہتا ہے افضل محبت۔ آپ دیکھیں کتنا، تو آپ سوچئے کہ مجھے آپ کو بھی پتا ہے محبت، تو پھر کوئی اس پہ فوکس نہ کرے، سمجھے؟ جب پتا ہے
کہ یہ بھئی سب سے اہم یہی ہے، پھر اس کو گھر کے اندر استعمال نہ کیا جائے، منسٹری میں استعمال نہ کیا جائے تو کتنا ضروری۔ پھر اس نے ایک ایک چیز کو الگ کر کے دکھایا۔ اس نے کہا نبوتیں ہوں تو جاتی رہے، زبانیں ہوں تو معقوف ہو جائے گی، علم ہو تو جاتا رہے گا، مگر محبت لازوال۔ ہاں اب دیکھیے کتنا وہ سمجھتا، پھر کہتا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی، محبت برداشت کرتی، محبت جھنجھلاتی نہیں۔ تو اتنی ڈیفینیشنز اس نے لو کے حوالہ سے اٹھا لیں، دنیا کا ادب پڑھیے جا کر، کہیں آپ کو اتنا ڈیٹیل نہیں ملے گی جتنا پالوس رسول نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ پھر جو اس نے یہ بھی محبت بڑی کرتا تھا اور علم بھی بہت اس کے پاس تھا، پر پریکٹیکلی یوحنا رسول نے مسیح سے بہت محبت کی۔ وہ مسیح کے کلوز بیٹھتا تھا، جہاں مسیح بیٹھتا تھا اب 12 شاگرد تھے، اور سینے کا سہارا لے کے بیٹھتا تھا مسیح کے ساتھ، اتنا لاب۔ اور یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے ساتھ رہے، زندگی کو دیکھا، ہم اتنا لب تھا۔ اور اس کے خطوں میں لب کے اوپر بات آئے گی، اور یوحنا کی انجیل 3 باب میں محبت ہی کا وہ ذکر کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کا حکم اسی نے بتایا کہ کرائسٹ نے یہ کہا، کرائسٹ نے لکھوایا وہ یوحنا کی انجیل میں کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو پطرس جو تھا اس کو محبت کی طرف لایا گیا، سمجھے جی، اس کو محبت کی طرف لایا گیا۔ وہ اپنے اندر رکھتا تھا، اظہار نہیں کرتا تھا، اور مگر اس کے اندر تھی، مگر اقرار چاہتا تھا خدا اس سے، تو پھر اسے اقرار کروایا، 3 دفعہ اقرار کرا تو مجھ سے محبت کرتا، مجھے عزیز رکھتا۔ تو اس نے پھر کہا خدا تو جانتا ہی، ہاں آمین، تو جانتا ہے۔ میں آپ اس سے محبت کریں اور وہ نہ جانے، اور میں آپ اس سے محبت کریں اور مجھے آپ کو اپنا نہ پتا ہو کہ ہم کتنا محبت کرتے۔ محبت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، لوگ محبت سوچتے ہیں کہ کسی سے پیار ہو گیا تو محبت، یہ محبت نہیں ہے، یہ لائکنس ہوتی۔ لو ہوتا ہے پیلوس، انکنڈیشنل، اس کی حد قربانی دینے تک ہوتی ہے، جیسے مسیح نے قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ اگر کوئی ہسبینڈ وائف کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ قربانی بھی زیادہ دے گا، اور اگر وہ کہے محبت کرتا ہوں اور قربانی کے وقت بھاگ جائے تو محبت۔ تو یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اتنا اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ معلوم پڑ جائے کہ کس طریقے سے کلیسیا خدا کے ساتھ چلتی ہے۔ گھرانے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھرانوں میں علم کم ہو یا زیادہ ہو، ہم جڑے رہتے ہیں، کسی نہ طرح سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیوں میں بھی یہی حال ہے، بس جڑے ہوئے ہیں، سمجھے، بس جانا ہے جی، بس جڑنا ہے محبت سے، ثابت کرنا ہے محبت سے، اور جو لیول ہے اب کلیسیا کے اندر محبت کے حوالہ سے،
تو لکھا ہے یہ محبت پاک روح نے ہمارے اندر ڈال دی ہے. کتنی ہے یہ محبت؟ یہ نجات توبہ کرنے کی حد تک ہمارے اندر ڈالی گئی اور ہم نے نجات پائی. اب آگے یہ محبت کا سلسلہ بڑھنا ہے. تو میں نے بتایا کہ رشتہ ناتوں کی محبت، فیملیز کی، بائبل کے رسولوں کی. مگر آپ اگر دنیا کے اندر ایک جملہ بولے ہو، میں آپ ہی بول سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس نے محبت کی، میں آپ کہیں گے خدا نے. اور دنیا سے پوچھیں گے وہ دنیا کے قصے کہانیوں کی بتائیں گے، پر خدا. اور اب بائبل کے اندر دوسرا قصہ جو مشہور ہے، جس کی محبت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، تو خدا باپ بیٹے کی ہم نے بات کر دی. دوسرا جو ہمیں ملتا ہے وہ سانگ آف سانگ کے اندر شلومیت کی، سلیمان کی محبت کا چرچا ملتا ہے. یہ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں. مگر تیسرا جو محبت کا چرچا جہاں ہونا چاہیے وہ کلیسیا ہے. آمین. خدا کی محبت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اسے اسرائیل سے بھی محبت کی اور اب کلیسیا سے بھی محبت کر رہا ہے. چرچا ہمیں بائبل میں سلیمان شلومیت ہی کا ملتا ہے. اور چرچا ہونا کس کا چاہیے؟ بولیے ذرا اونچا بولے. کلیسیا کا، اس کا چرچا ہو، اس کی محبت کا. تو یہ زندگی کے اندر ہم نے یہ تھنک کرنا ہے کہ کتنا کچھ چرچا ہماری محبت کا ہو رہا ہے. بھی سلیمان شلومیت کا تو ملتا ہے، دنیا کے اور قصے کہانیوں کے اندر لوگ ان کا ذکر کرتے ملتا ہے. اور سب سے زیادہ چرچا کس کی محبت کا ہو؟ کلیسیا. آپ سے کوئی ملے تو آپ کے اندر اس کو ایک محبت دکھے، یسوع مسیح کے ساتھ عشق اس کو دکھے، ایک لو اس کو دکھے. آپس میں گھرانوں کے اندر، کلیسیا میں ہر ایک کے اندر ایک چرچا ہو کہ وہ اپنے مسیح سے بہت پیار کرتا، بے پناہ اس کو محبت ہے. آمین. تو چلیے بتائیں کتنی محبت ہے مسیح سے. پریز دی لارڈ. تالیاں یہ بتاتی ہیں بہت، ٹھیک ہے، یقیناً. مگر اس کا لیول اب سنیے. خدا نے اسرائیل سے محبت کی. حزقیل کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ میں وہاں سے گزرا تو عشق انگیز عمر کی حد تک پہنچ گئے. یہ دوسری مرتبہ اس نے کیا. پر پہلے وہ کہتا ہے تیرا باپ اموری تھا، تیری ماں ہتی تھی. یہ یروشلم اور اس کے لوگوں کی بات ہو رہی. یروشلم اور اس کے لوگوں کی. تیرا باپ بولیے اموری تھا، تیری ماں ہتی تھی. جب میں وہاں سے گزرا تو خون میں تو لوٹتی تھی، پیدائش تیری ہوئی، تیری ناف نہیں کاٹی گئی تھی، تو خون میں آلودہ تھی، تجھ پر نمک نہیں ملا گیا، تجھے پانی سے دھویا نہیں گیا، اور تجھے میدان میں پھینک دیا گیا. اور وہاں سے جب میں گزرا تو میں نے تجھے دیکھا اور میں نے کہا. خدا فرماتا ہے کہ زندہ اس کو بلیسنگ دی خدا نے. پھر اس کی رہنمائی خدا نے کرنا شروع کی یروشلم کی. یہ جو 2-4 آیات میں بتاؤں گا اس میں یہ سارا پیریڈ آتا ہے کہ یروشلم کو کس طریقے سے خدا نے
قوم کو مصر سے نکالا اور حبرون میں لایا، پھر اس کو بسایا، پھر قاضی دیے، بادشاہ دیے، داؤد کی سلطنت، سلیمان کی سلطنت، ہیکل، تو یہ سارا اس میں آتا ہے۔ اب لکھا جب میں پھر وہاں سے گزرا، یعنی تجھے میں نے پیدائش کے وقت بچا لیا، اب جب میں دوبارہ گزرا کہ اب تجھے دیکھوں تو عشق انگیز عمر کو پہنچ چکی تھی، ٹائم آف لو، اب تیری محبت کا یہ لیول آ گیا، تو مجھے یاد کرتی کہ مجھے کس نے بچایا، تو برہنہ تھی، پھر میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تجھے شہد، میدا، چکنائی، ہر طرح کی ریشمی پوشاک پہنائی، تیرے ہاتھوں میں کنگن اور ہر طرح کے زیور سے تجھے آراستہ کیا، اور میں نے کہا تو میری ہے، میں نے تجھے بچایا، یعنی مصر سے نکالا، غلامی کے شہر سے نکالا، لے کے چلا، یروشلم میں آباد کیا، ہتھیوں، اموریوں کے ملک کے اندر، وہاں سے ان کو نکالا، یہ مانی اس سارے پیسج کے آتے ہیں۔ اور جب تو جوان ہوئی اور جب تو نے یہ سب کچھ مجھ سے لیا تو پھر تو غیر معبودوں کی ہو گئی، ان کی پوجا کرنے لگی، میرے بچے جو تجھ سے پیدا ہوئے تو نے وہ بھی ان کو دے دیے، میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا تھا تو نے وہ بھی ان کے معبودوں کے آگے رکھ دیا۔ اور یہ تو اسرائیل کے حوالہ سے جو بات کی گئی، اور پھر جب نیا عہد آتا ہے غیر قوموں اور قوم سب کے لیے، اس نے اپنا پیارا بیٹا میرے لیے، آپ کے لیے قربان کر دیا۔ تو آپ سوچئے کہ پہلے اس کو اسرائیل کو نکالا، یروشلم کو آباد کیا، پر انہوں نے خداوند کی بے قدری کی۔ جو لو کا پیریڈ تھا کہ اس کی عبادت کرتی، پرستش کرتی، اسے بولتے ہیں عشق انگیز عمر، ٹائم آف لو، کہ آپ اپنے خدا کو جان گئے ہو۔ جیسے شادی بیاہ ہوتا ہے ایک ایج میں ہوتا ہے جس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، علم، نالج ہر طرح کا، تو لکھا اب جب تجھے میں نے پروان چڑھایا پر تو غیروں کی ہو گئی، خدا کی عبادت پرستش تو نے نہیں کی، اور پھر وہ سیری میں چلے گئے، پھر خدا نے غیر قوموں اور قوم سب کو لیا اور اپنے بیٹے یسوع کے خون سے اس کو دھویا۔ یہ پھر ساری دنیا ہی خون میں لوٹتی تھی، مر رہی تھی، ابلیس کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، اس نے اپنا پھر دامن پھیلایا، اپنے بیٹے کا خون اس سے دھویا، اور کلام کے پانی سے روز بروز غسل دیتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اپنا دامن پھیلا دیا اس نے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ تو یہ اس کا لو۔ تو جب رومیو 5 باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ محبت جو ہمارے اندر ڈالی گئی، روح القدس نے ڈالی، یہ نجات کی ہے، یہ توبہ کرنے کے لیے، یہ عبادت کرنے کے لیے کہ کس قدر یسوع مسیح کا لو میرے اور آپ کے لیے کہ اس نے اپنی جان قربان کی ہو، مجھے آپ کو صاف کیا اور اپنی محبت ڈالی، تو یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں پناہ کے شہر کے اندر۔ پر یہ وہ محبت نہیں جو عشق انگیز عمر کی محبت ہوتی ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے چند کی ہو، یہ روحانی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھے؟ یا ابھی داؤد یونتن کی طرح کی محبت ہے، بس تھوڑی سی محبت، پر جس میں
عشق انگیز عمر کی، جس میں ایک بلیور سمجھ جائے کہ مجھے بس اس کے سوچوں میں، خیالوں میں بس یسوع ہی سمایا، یہ عشق انگیز. اس لیے یہ پیشن کے لیے ورڈ یوز ہو رہا ہے. خیالوں کے اندر سوچو، جن کو عشق ہو جاتا ہے نا، دنیا کی یہ ٹرم ہے، ان کو اور کچھ نہیں نظر آتا. تو عشق مسیح سے ہوا ہو تو پھر پتہ نہ لگے. ہاں ہوگی ہے اسے محبت، بلکہ اس نے ہم سے پہلے کی، مگر ابھی ہم نے وہ لیول نہیں پکڑے. لیول آتے آتے جس طرح اسرائیل کو لیول دیے وہ پیچھے رہ گئی، دوسرے تیسرے قدم پہ پیچھے رہ گئی، سمجھے؟ اس کو پھر چھوڑ دیا گیا اور آج تک بھٹک رہے ہیں، آج تک. مگر مجھے آپ سے جو محبت کی گئی ہے، اس میں قربانی دی گئی ہے، خون بہایا گیا ہے، اور یہ محبت میں کتنی کرتا ہوں؟ کیا عشق انگیز عمر کی حد والی محبت میں آ گیا ہوں؟ اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں کہ بس اور کچھ نہ سوجے؟ اس کی محبت صرف چڑھ کے بولے ہمارے زندگیوں کے اندر کہ میں مسیح سے پیار کرتا ہوں، مجھے مسیح سے محبت ہے، میں اس کا ہوں. تو یہ لیول ہمیں پکڑنا ہے، اور اگر پکڑ لیا ہے وہ خاندان کلیسیوں کے اندر ایک مضبوط روحانی گواہی رکھتے ہیں، سمجھے؟ ایک مضبوط، وہ روح سچائی سے ورشپ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی لائف کے اندر جھول نہیں ہوتا، وہ پیچھے قدم نہیں ہٹاتے، کیونکہ ان کو عشق ہے اپنے مسیح سے. ان کی عمر وہ ہو گئی ہے کہ ان کو لگاؤ ہے، لو لگی ہوئی ہے اپنے مسیح. وہ اس ایج میں آ گئے ہیں کہ وہ اپنے مسیح سے محبت کر. اس کی محبت کی بولیے لمبائی کو، چوڑائی کو، اونچائی کو، گہرائی کو جانو. آگے لکھا ہے جو جاننے سے باہر ہے. نہیں جان سکتے، سمجھے؟ نہیں جان سکتے، اس کا مطلب جاندان تو ہے. تو آپ دیکھیں عشق انگیز عمر تک آنا، یہ کلام ہی لے کے آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا میں کن درجوں پہ آ گیا ہوں، کس جگہ پہ میں پہنچ گیا ہوں، میری عمر اب کتنی محبت کے اندر ہو گئی ہے، میرا مسیح مجھ سے اور کیا چاہتا ہے، یا میں آ گیا ہوں. جسمانی طور پر میل فیمیل سب کو اپنی زندگیوں کے اندر کم زیادہ نالج ہر علم کا ہوتا ہے، مگر روحانی طور پر ہماری وابستگی ہمارے مسیح سے گھروں کے اندر پتہ چلے کہ یہ مسیح سے محبت کرتا ہے، کرتی ہے، یہ پتہ ہو، یہ اس کے حضور رفاقت رکھتا ہے، رکھتی ہے، یہ مسیح کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ مسیح کے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس نے میرے لیے قربانی دی ہے، وہ جان گئی ہے، جان گیا. تو یہ درجہ لکھا ہے لمبائی، چوڑائی، اونچائی، آگے بولیے گہرائی، اس کو جاننا ہے. تو پھر کب جانیں گے؟ بولیے بولیے، یہاں جاننا نا. تو یہاں پھر کہیں میں عشق انگیز عمر مسیح سے پیار کرنے کو آ گیا ہوں، میں ہوں. تو وہ پھر دکھے گا کلیسیا کے اندر، اس کے کاموں سے، اس کے خاندان سے، اس کی رفاقت سے، خدا کے حضور اس کی ورشپ اٹھانے سے. وہ غلطیاں نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ اس کا وقت جو مسیح کا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے.
تو اس کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی کو جاننا۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں اس کی محبت کو ساری کو جان گیا ہوں نا، اگر بول رہا ہوں، تو پھر خدا ہی ہوں گا۔ آئی سمجھ بات؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں جانا، نہیں تو پھر خدا ہی ہونا چاہیے نا میرے۔ اگر میں اس کی محبت کو جان گیا ہوں تو کیا بنوں پھر؟ خدا بنوں۔ اگر آپ اس کی محبت کو جان گئے ہیں تو کیا ہوں گے؟ بولیے، خدا۔ اس کا مطلب ہے جاننے سے باہر اس کی ذات کی محبت کو میں آپ اس کے بیٹے کی قربانی سے سمجھیے اور درجہ بدرجہ پکڑنے کی کوشش کرتے چلے جائیے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ کلام کا ناغہ مت کیا، کلام سنیں۔ اس قدر ضروری، ابھی پرے فیسٹیول کے اوپر میں نے کلام دیا کہ بڑے گھر کے اندر یعنی کلیسیا سونے چاندی کے بھی برتن ہوتے اور لکڑی اور مٹی کے برتن بھی ہوتے، بعض عزت کے لیے، بعض ذلت کے لیے، یعنی بعض روحانی لیول بہت ہوتا ہے، بعضوں کا نہیں ہوتا، مگر کلیسیا میں ہوتے۔ اور پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے وہ جو ذلت کا برتن ہے اس کے ساتھ تو نے فیلوشپ نہیں کرنی، چاہے وہ کلیسیا میں کیوں نہیں۔ آپ سوچیں کہاں پر یعنی روحانی کلیسیا میں سوچ سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو دعا کرتے اور صلح کے طالب راست بازی کے ان کے ساتھ میل جول رکھ، سمجھے؟ یہاں تو آگے کعبہ بگڑا ہوا ہے، جیسا میں شروع میں کہہ رہا تھا کراچی کے اس واقعہ میں، تو غیر قوموں یہاں کلیسیا کے اندر مطاعت رہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو دنیا میں کیسے نہ مطاعت ہوں گے؟ کلیسیا میں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ جو مسیح سے عشق انگیز عمر کی حد تک لو کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر مجھے ساری محبت کا پتہ چل گیا ہے تو میں خدا بن جاؤں گا، اس کا مطلب ہے محبت بہت دور کھڑی ہے، پر وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، دی ہے، اور اس کو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑھتے چلے جانا ہے۔ لکھا بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی پڑ جاتی۔ اگر کسی گھر میں بلیور میں محبت کی کمی آ گئی ہے تو وہ جو مرضی بہانہ بنائے کہ جی یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، بے دینی، وہ گناہ میں۔ افسس کی کلیسیا کی محبت میں کمی آ گئی، وہ کہے گے جی نہیں کلیسیا میں کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں، یہ نہیں میں ٹھیک ہوں، نہیں، کمی آ گئی ہے محبت کی، وہاں پر گناہ آ گیا ہے زندگیوں کے اندر۔ تو کلیسیا کے اندر جو معمولی کے ساتھ گھرانے چلتے ہیں، تیموتھیوس کو روکا گیا ہے کہ جو معمول نہیں ہے ان کے ساتھ تو نے نہیں بیٹھنا، سمجھے؟ لکھا ہے کہ جو پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ اس قدر یعنی اتنا لو ہو مسیح کے ساتھ، فیملی جتنی محبت مسیح سے دکھائے کریں، کلیسیا کے اندر پتہ نہ چلے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور محبت کرنے والا دکھے نہ کہ اس کی محبت مسیح سے کتنی ہے۔ ابھی ماں بچے والی محبت ہی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں سے پوچھو کتنی محبت بچے سے کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ سال کا ہو، ماں کے لاڈ دیکھو، کیا یہ محبت ہمیں چاہیے کہ بس وہ لاڈ ہی کرتا رہے ہم سے؟ کچھ بڑھنا ہے، ذمہ داریاں لینی، آگے بڑھنا ہے، محبت کو لے کے چلنا ہے، یا صرف ہسبینڈ وائف ایک گھرانہ لے کے چلنا ہے، یا ماں باپ بچوں کی حد تک یہی فکریں لگی ہوئی ہیں ہمیں؟ ورشپ کی جائے تو پتہ چلے کہ ہمارے ہونٹوں پہ جس کے گیت ہے مجھے اس سے عشق،
से फ्रस्ट्रेशन करने वाले बने तो पनाह के शहरों के अंदर हमें ये मोहब्बत मिल गई। अब अब्दी पनाह के लिए और पतरस अपने खत में कहता है, पर दीनदारी, ईमान पर दीनदारी, परहेजगारी पर बरादराना उल्फत और उसके ऊपर मोहब्बत को बढ़ाओ। उसके ऊपर आप लेवल मोहब्बत का दिखाओ। यानी अभी फीलियो लव है, एरोस लव है, फिलाडेल्फिया लव है, तो अगापे में आइए। अगापे में आगे हैं। खुदा की मोहब्बत का लफ्ज हमारे पास अगापे ही है, मगर अगापे की बुलंदियां वो अभी नहीं पता, समझे जी। वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई वो समझ से बाहर है। उसको पकड़ना है, उसको लेना है। काश यहां पर हम कुछ ना कुछ तो पकड़ ले, मगर इतना जाने कि वो सारी मोहब्बत हमें मिलेगी। वो हमने वो जगह पकड़नी है, खुदा के सामने जाना है, फिर पता चलेगा उसकी मोहब्बत का जायका क्या है। अभी पता चल गया तो यहां पर मोहब्बत है मुझे आपको मसीह से, ये पनाह के शहर में यहां पर हम करते हैं, पर इश्क अंगेज हद तक वो लेवल, टाइम ऑफ लव कि पता चल जाए कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, समझे जी, वो दर्जा। और सुनिए, एक हवाला मैंने पढ़ा कि मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर से कराई, समझे। ऐसा ना, वो कहता मुझे डर है कि जिस तरह हवा बहक गई, तुम्हारे अभी खलूस पाक दामनी खुदा से हट ना जाए। आदम हवा जवान बच्चे नहीं थे कि 1 साल से भी वो आगे बढ़ते बढ़ते, तवज्जो से सुननी है बात, जवान पैदा किया गया, अकल उकल कोई नहीं। अभी खुदा ने उनको सिखाना शुरू किया। तालीम होती, लव होता, ना हवा को आदम से लव था, ना दोनों को खुदा से। उनकी उम्र तो बड़ी लग रही थी, मगर बच्चे थे। इसी तरह आज भी बड़ी बड़ी उम्र वाले होते हैं, रूहानी तौर पर बच्चे होंगे। वो कद नहीं होते, वो लेवल नहीं होता जो मसीह के कद के अंदाजे तक कोई पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे बनकर, खैर बदी में तो बच्चे बनो, समझ में जवान बनो, तो उनको लव का वो दर्जा, गौर से सुनिए, कादावर शख्सियतें दोनों, पर दोनों इश्क अंगेज उम्र नहीं थी उनकी, समझे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि एक दूसरे को किस तरह लव करना। उनको कुछ मालूम नहीं था कि खुदा को किस तरह लव करना। और वो बहकावे में आ गई इब्लीस के। उसको पता था इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, ये बस इस फल की घूमती फिरती रहती है नेको बद का। जब उसको पता चलता पूरे इल्म का, तो वो कासिर थे। अगर उसको मोहब्बत पूरी खुदा से होती, इश्क अंगेज उम्र होती, बचपन से जवानी तक प्यार सीखते आते, तो फिर शैतान हाथ लगा के देख ना। वो थे जवान, मगर रूहानी तौर पर बच्चे थे। रूहानी इल्म अभी खुदा सिखा रहा था, ठंडे वक्तों में आकर तालीम देता था। तो एक दिन तालीम देने आया, उसने कहा क्लास में आ जाए ही नहीं, किधर हो तुम? तो गुनाह कर बैठे। तो आदम हवा इश्क अंगेज उम्र तक नहीं पहुंचे, समझी। अगर उनकी होती एज, तो वो कभी भी, वो कहते इब्लीस को डांटते कि तू कौन है जो हमें खुदा के इस हुक्म से पीछे हटाता है।
وہ تو پرستش کرنے والے ہوتے، عدن باغ عدن پرستش کے اندر ہوتا، سمجھے جی؟ اس لیے کلیسیاؤں میں جب آتے ہیں اپنے لیول کو، محبت کے لیول کو، جتنی جتنی محبت ہے اتنا اتنا پیار کرتے ہیں۔ مسیح نے ایک تمثیل بتائی، وہ ایک عورت آئی اور اس نے مسیح سے معافی مانگی، مسیح نے معاف کر دیا۔ ایک فریسی وہاں بیٹھا تو اس نے کہا کہ یہ ناپاک عورت ہے، اس نے کیوں مسیح کے پاؤں کو جو ہے چوما ہے، کیوں دھوئے؟ تو مسیح نے وہاں ایک بات کہی، جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، جس کے کم گناہ معاف ہوئے وہ کم محبت کرتا ہے۔ اب جہاں ایک جو منطق بنائی ہوئی لوگوں نے، یہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہوئے، ہم نے کون سی غلطیاں کی ہے، توبہ کس چیز کی توبہ کریں؟ جب کسی سے کہتے ہیں توبہ کرو، جی کائی کی کون سی توبہ؟ ہم نے یہاں کو ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں، کیا کی؟ کچھ بھی تو کیا، اچھے بھلے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ مسیح سے کیا محبت کرے؟ پالوس رسول کہتا ہے گنہگاروں میں سب سے بڑا گنہگار میں، اس لیے پھر محبت پہ بھی اس نے کر کے دکھائی کہ اس نے مجھے معاف کیا ہے۔ اور میں مانا، کئی لوگ اخلاقی طور پر غلطی گناہ نہیں کرتے، مانتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مسیح کو نہیں جانتے پھر بھی اچھے لوگ ہوتے، مانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو توبہ کی ضرورت نہیں۔ آدم کے گناہ سے سب گنہگار ہو گئے ہیں، یہ اس کو نہیں پتا۔ یہ دنیا کے اندر جو کرائم ہے روز بروز آپ کو پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر مل رہا ہے، یہ آدم کی وجہ سے، سنفل نیچر ان کے اندر ہے، تبھی وہ باز آ ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی قانون بنا لو، جب تک وہ توبہ نہیں کریں، جب تک کوئی مسیح کے پاس نہیں آئے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ تو آپ کلیسیا کے اندر ایسے لوگ جو ریپینٹ اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہم نے تو کچھ کیا نہیں، وہ مسیح سے محبت نہیں کرتے، وہ کبھی آئیں گے چرچ، کبھی نہیں، ہم نے کیا کیا، اچھے بڑے تو ہیں۔ اگر وہ یہ جان جائے کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے گنہگار، کمبخت، خوار، غریب ہوں، وہ معافی مانگے گا، مجھے معاف کر دے، پھر وہ خداوند کی عزت اور محبت، پیار اسے کرنا شروع کرے گا۔ آمین۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا نہیں، پر جب آپ توبہ کر لیں پھر گنہگار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ توبہ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بس کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، وہ بشک نہیں کر سکتے، جو کہتے کہ مجھ گنہگار میں خدا نے اپنا پیار تحمل ظاہر کیا ہے، میں سیف ہو گیا ہوں، بچ گیا ہوں، وہ مسیح سے محبت کرے گا، وہ محبت دکھائے گا، اور محبت بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچنی چاہیے؟ عشق انگیز عمر کی حد تک کہ بس مسیح ہی دکھے۔ آپ جو مرضی بزنس کام جاب کریں، تعلیم حاصل کریں، ہمارا ٹارگٹ فوکس ہمارا یسوع جس سے ہم پیار کرنا ہے۔ تو ایک حوالہ پھر میں نے پڑھا مکاشفہ میں سے، آؤ ہم خوشی کریں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ برا کی بیوی نے اپنے آپ کو، بولیے ذرا اونچا بولے، یہ ہے عشق انگیز عمر، تیار کر لیا۔ آمین۔ برا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور جیسے کہتا میں نے تمہاری نسبت ایک ہی شوہر سے کرائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تیار نہیں ہے، ابھی منگنی ہوئی ہے، نسبت ہوئی ہے، سمجھے جی؟ ابھی احتیاط، عشق انگیز عمر نہیں آئی، تیاری پوری نہیں ہے، ابھی انگیجمنٹ ہے،
प्रॉमिस हुआ है, एंगेजमेंट का मतलब होता। तो ये एक ही शोहर से निस्बत है। और याद रखिए, बनी इस्राइल के अंदर वो तो 1 साल का बच्चा भी होता तो मंगनी हो जाती थी। तो क्या वो इश्क अंगेज उम्र तक पहुंच गए? हो सकता किसी की मंगनी 10 साल का होगी, किसी का 15 साल की उम्र में उसकी एंगेजमेंट हो गई। तो वहां कई पैदा भी नहीं होते तो मंगनियां रिश्तेदार कर देते, जी मेरा लड़का पैदा होगा तो तुम्हारी लड़की पैदा होगी, तो मंगनी कर देंगे, पहले बना लेते हैं रिश्ते। निस्बत किसी भी उम्र में होती है, समझे? पर वो इश्क अंगेज उम्र शादी की तैयारी नहीं होती। पर मुकाशवा में लिखा कि खुशी मनाओ, बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया! ये उस उम्र को पहुंच गई है, मुझे जान गई है। इबादत करने वाली, प्रस्तुत करने वाली, मेरे साथ चलने वाली एक एक शख्स इस काबिल हो गया है, फिर लेने आएगा। ये नहीं छोटी सी मंगनी वाली को लेने के लिए आए जिसको मसीह का पता ना हो। इबादत करने वाले, प्रस्तुत करने वाले, खुदा की बारगाहों में खड़े होने वाले, उसके साथ चलने वाले साबित हो जाए। आज यहां पर हम पनाह लिए कलीसिया में हैं, तो चलो मंगनी दिखा दो, और तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पूछो रिबका से, इजहाक के लिए जब अलीज़र गया, वहां पर उसने जब रोया के मुताबिक लड़की के घर पहुंच गया रिबका के, तो उसने सारा वाक्य अब्राहम का, इजहाक का बताया। रिश्तेदार थे वैसे भी आपस में। और उसके बाद वो कहने लगा कि जब रिश्ता तय हो गया रिबका के साथ, तो अलीज़र ने कहा कि अब हमें इजाजत दे, हम मूव करें, चलें। तो रिबका को भी हमारे साथ भेज। उसने कहा नहीं, घर वाले कहने लगे कुछ दिन इसे रहने दे, इसके बाद ये चली जाएगी, कुछ दिन ये तैयारी दूरी करे। उसने कहा नहीं नहीं, हमारा सफर खुदा ने मुबारक किया है, तो हमें जाने दे। उसने कहा हम लड़की से पूछते। रिबका से उन्होंने पूछा क्या तू जाएगी? उसने कहा हां मैं जाऊंगी, मैं तैयार हूं। अब्राहम की बहू बनने के लिए तैयार। अब्राहम का घराना हो और मैं ना जाऊं। मर्दे खुदा का घराना जहां वादे किए गए, जहां इजहाक बुढ़ापे में हुआ, मैं वहां ना जाऊं। मैं जाऊंगी, समझे? ऐसे तैयारी उसने की, समझे? और जब वो आ रही थी जलो के साथ, रास्ते में इजहाक टहल रहा था, वो दुआ कर रहा, प्रेयर कर रहा था कि खुदा मैंने तो वो साथी जो लेने के लिए गया है वो अलीज़र, मैं तो नहीं जानता, पर हमारे साथ तेरे वादे हैं। वो तो वो बच्चा है जिसको कुर्बानी के लिए दिया गया था। वो तो अपने खुदा का रूप मानने वाले लोग, और वो प्रेयर उठा रहा है। और जब वो दूर से देखती है, कहती है ये मर्द कौन है जो टहल रहा है? उन्होंने कहा ये ही हमारा मालिक है। साहब तैयारी, वो तैयारी उसने कैसे कर ली? अब्राहम का घराना देकर उस लेवल के ऊपर। और आप सोचिए अब्राहम ने वहां कैसे भेज दिया कि वहां पर जा अब्राहम से खुदा बातें करता था। वहां बिल्कुल नहीं कहा गया कि फलां लड़की होगी, फलां ये घराना। उसने अलीज़र को कहा जा
खुदा जो हमारे घराने के लिए लाएगा। अगर उससे पहले चैप्टर पढ़े तो जब रिबका पैदा हुई, ये भेद सुनिए, जब रिबका पैदा हुई अब्राहम को उस वक्त पता चल गया था कि इस घराने में रिबका पैदा हुई। उसका पीरियड देखिए कहा, उसको मालूम पड़ गया और उसने भेजा। ये तैयारियां होती हैं और यीशु मसीह में लेने के लिए आ रहा है। और जब तैयारी में होंगे तो फिर उसको पता चलेगा कि मेरी दुल्हन ने, बरा की बीवी ने, कलीसिया तैयार है। दुनिया के अंदर हर कोई अपने आप को देखे कि मसीह के लिए कितने जान देने के लिए तैयार, कितनी वर्षें उठाने के लिए तैयार, कितना वक्त उसको देते हैं, कितनी इबादत उसकी करते हैं, कैसा उसको चाहते हैं। इश्क अंगेज उम्र की हद वाले प्यार तक कि सिर्फ यीशु ही, सिर्फ मसाया ही हमें दिखे। इसलिए अपने आप को बच्चे ने, जवान मसीह में बनाना है। पनाह लिए हुए मोहब्बत यहां मिल गई है, यह मोहब्बत को हमें बढ़ाते चले जाना। और आखिर में सुनिए, शेलोमियत कहती है सुलेमान और शोलमियत का लव। शलोमाइट कहती है मैं इश्क की बीमार हूं, जो सोलोमन से लव है, बीमार हूं, इश्क की बीमार हूं, मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ। वो कहता है तू शारून की नरगस, वादियों की सोसन। वो कहती है मेरा महबूब बन के दरख्तों में सेब का दरख्त। वो इस कदर उसकी मोहब्बत में मसरूर, जब उसको देखती है, जब सुलेमान को ताज के साथ, तो कहती है ऐ यरूशलेम की बेटियों बाहर निकलो। सुलेमान को उस ताज के साथ देखो जो उसकी मां ने उसके ब्याह के दिन के लिए उसके सर पे सजाया है। निकलो, देखो सुलेमान को उस ताज के साथ। और कहती है मेरे महबूब आ हम तड़के पाकिस्तानों में चले जहां हर किस्म का नेवादार दरख्त है। आ मैं तुझे अपनी मोहब्बत वहां दिखाऊं। आ मेरे साथ ताकों में, पाकिस्तानों में, बागों में, उन झरनों की सरजमीन में। ऐ मेरे महबूब आ मेरे साथ, मैं तुझे अपना लव दिखाऊंगी। ये पाकिस्तान कलीसिया है जहां पर हमें अपनी मसीह से मोहब्बत, इबादत, प्रस्तश दिखानी। मैं इश्क की बीमार हूं। और आखिरी जुमला सुनिए, इश्क मौत की मानद जबरदस्त है। जिस तरह मौत अटल होती है, इश्क का वो रंग। और लिखा है सैलाब, पानी, समंदर, तूफान इश्क को बुझा नहीं सकते। इस आग को मसीह के साथ लग गई है तो फिर तैयारी मुकम्मल हो, इबादत प्रस्तश यहां पनाह लिए हुए मोहब्बत में है। और इश्क अंगेज उम्र की हद तक जब पहुंच जाएंगे, बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, यहां ही तैयारी दिखाइए और कहे हां खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं दौड़ा हुआ बना के शहरों में आ रहा हूं। अपनी मोहब्बत से यहां भी भरता चला जा और उस मोहब्बत को मुझ पर जाहिर कर।